کوئٹہ میں ڈائیلاگ کی تقریب سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی خطاب کر رہے ہیں۔ جو سب سے جس کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ آج جماعتیں بھی اور افراد بھی پیسے دے کر اس ہاؤس تک پہنچتے ہیں۔ کیا وہ عوام کے مسائل حل کریں گے؟ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہوتے یا پاکستان مشکل میں ہے، پاکستان کی معیشت مشکل میں ہے، تو پھر اس کی بنیاد تو وہاں پر وہی پہنچتی ہے کہ اگر ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے، آئین کا احترام نہیں کریں گے، ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، تو پھر پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو اس سے بہت پہلے دوسرے ممالک نے حل کر لیے۔ ہم آج بھی مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں۔ یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ 21ویں صدی میں ایک اتنا بڑا ملک ہو اور اس کے اندر مسنگ پرسنز کا معاملہ موجود ہو۔ یہ انصاف کے نظام کی ناکامی ہے، یہ آئین کی ناکامی ہے۔ دہشت گردی ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن یہ انصاف کے نظام کا تقاضا ہے کہ گناہ کو بے گناہ سے علیحدہ کر سکے، اور جو ملک آئین کی پاسداری نہ کر سکے۔ انسانی حقوق آئین کی بنیاد ہوتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کا آئین دیکھ لیں، پاکستان کا آئین پڑھ لیں، اگر ہم انسانی حقوق بھی نہ دے سکیں تو پھر ہم باقی آئین کے کون سا حصہ اپنے عوام کو دے سکیں گے؟ یہ بنیادیں ہیں۔ آج پاکستان کو بنیادوں کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ ہم نے ایٹمی طاقت تو ہم بن گئے، ہم نے موٹر بھی بنا دیے، ہم نے بجلی کے کارخانے بھی بنا دیے، بہت سی اور چیزیں بنائیں، لیکن ہم اسکول کا معیار بہتر نہ کر سکے، ہم اسپتال کا معیار بہتر نہ کر سکے، ہم عوام کی زندگی بہتر نہ کر سکے۔ یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ آج ہمیں اس سے سبق حاصل کر کے مستقبل کو دیکھنا ہے۔ آج وقت ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہونے کا نہیں ہے، آج وقت ایک دوسرے پر الزام لگانے کا نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ آج سیاسی نظام میں کیپیسٹی نہیں ہے ملک کے معاملات کو حل کرنے کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک یکجا ہو کر ان چیلنجز کا مقابلہ کریں۔ جس مشکل میں ہمارا ملک ہے، اگر اس کا ذرا بھی احساس اور ملک کی سیاسی قیادت کو ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں، جو آپ باتیں سنتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ آج مل کر ملک کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت میں کوئی سیاسی جماعت 100% سیٹیں لے کر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں آ جائے، ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ مسائل اس حد تک بڑھ چکے ہیں۔ اس لیے آج ہم جو یہاں پر بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اپنی سیاسی مفاد سے ہٹ کر اپنے ناک سے آگے دیکھیں، اپنے ادارے کے مفاد سے آگے دیکھیں۔ اور یہ بات صرف سیاست تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا ایک لمبا عرصہ اقتدار میں بھی رہا ہے اور اثر بھی آج موجود ہے۔ تو اگر یہ کہیں کہ صرف سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو حالت ہماری عدلیہ کی ہے وہ آپ ذرا مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر آج جب حکومت کام کرتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ کون سا اثر میرے کام پر آئے گا۔ اگر ہم کسی مسائل کی بات کرتے ہیں، اگر ہم کسی معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں تو نیب کا خوف ہے، عدلیہ کا خوف ہے، اسٹیبلشمنٹ کا خوف ہے، تو کام کون کرے گا؟ پھر ذمہ داری تو سب کی ہوئی۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ، اور آج تو بالکل میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم انتہا پہ پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان اپنے مسائل کی انتہا پہ آج موجود ہے۔ اس سے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتے، نہ اس سیاسی انتشار کا اور نہ ہی جو ملک کے اندر اقتصادی انتشار ہے اس کا ہم اور متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل ایک بریکنگ پوائنٹ ہے۔ اس بات کا احساس موجود نہیں ہے۔ مجھے سب سے بڑی تشویش اس بات کی ہے، وہ احساس نظر نہیں آتا، نہ سیاستدانوں کی باتوں میں نظر آتا ہے، نہ ہی جو باہرین ملک کے اندر کی باتوں میں نظر آتا ہے۔ ہم مسائل کا ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے حل کی بات بھی کرتے ہیں؟ ان تمام مسائل کے حل آئین کے اندر موجود ہیں۔ ان
سیاسی مسائل کے حل آئین کے اندر موجود ہیں، آئین کے مطابق چلنے پر موجود ہیں۔ تجربہ آپ کے سامنے ہے، 75 سال کا تجربہ ہے، ماشاء اللہ گورنمنٹیں بھی لگی ہیں، ہائیبرڈ سسٹم بھی بنے ہیں، پیچھے سے رہ کر بھی حکومت ہوئی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پاکستان کے آئین کو موقع دے کر دیکھیں۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملک کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو فورم ہے، ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ملک کے اندر یہی آواز لے کر جائیں کہ ہم کس طرح سب مل کر آج پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ سیاست ہوتی رہے گی، ملک کی معیشت ہوگی تو سیاست ہوگی، ملک کا وقار ہوگا تو سیاست ہوگا۔ اس لیے آج ہم سب کے پر لازم ہے، آپ حضرات کی مہربانی ہے، آپ نے بڑے انعماق سے ہماری باتوں کو سنا۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے، مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے آپ کے سامنے جو ملک کے مسائل ہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے، ان کے حل کا ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن آج ضرورت ان معاملات کو سمجھنے کی ہے اور اپنے مفاد سے بڑھ کر پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ جو مشکلات، جو معاشی مشکلات آج ہیں، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی جانتے ہیں، ہم نے لمبے عرصے حکومت میں گزارے ہیں، حکومت میں کم گزارے ہیں، اپوزیشن میں زیادہ گزارے ہیں، لیکن جو آج معاشی حالات ہیں ان پر قابو پانے کے لیے یہ چند دنوں یا مہینوں یا سالوں کی بات نہیں ہے، ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ اس بات کو یاد کرتے ہیں، کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ دوسرے بھی اس قوم کی مدد کرتے ہیں جو اپنے مسائل خود حل کرنا جانتی ہو، اس کی مدد کی جاتی ہے۔ آج ہم نے یہ دنیا کے سامنے ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، بار بار اپنے معیشت کے چلانے کے اندر، اپنے ملک کو چلانے کے اندر ہمیں ذمہ دار قوم کی حیثیت سے، ذمہ دار لیڈرشپ کی حیثیت سے آج دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہوگا، ورنہ کوئی بھی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنی یہ مشکل فیصلے کر کر، ان کو سہ کر، اور جب بھی معیشت میں مشکل آتی ہے، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بوجھ عوام پر ہی پڑتا ہے، بوجھ کسی اور پر نہیں پڑتا۔ کوئی آسان حل ان چیزوں کے نہیں ہوتے۔ تو ہم نے آج مشکل فیصلے کر کر یہ معاملات کو درستگی کے سفر میں ڈالنا ہے۔ یہ 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کی بات نہیں، اس سے زیادہ لمبا عرصہ لگے گا۔ جس چیز کی تباہی جب بھی شروع ہوئی ہو، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، تو اس کے درست ہونے میں بھی بڑا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے صرف گزارش کروں گا کہ جو آپ نے بلوچستان کے مسائل کا ذکر کیا، گوادر کی بات ہوئی ہے، آپ گوادر جائیں، وہاں پر کم از کم 11 سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت کی تختیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن گوادر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ایک شپ بھی گوادر میں نہیں آ سکتا۔ یہ گوادر کی حقیقت ہے۔ ہم گوادر کے شہریوں کو بجلی اور پانی نہ دے سکے، بہت سے منصوبے بنے، اس کی ایک لمبی تاریخ میں بھی جانتا ہوں، اور یہ نہیں کہ بدنیتی تھی، کوشش ہوئی، لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جو اثرات ہماری ملک کی سیاست پر، جو غیر آئینی اثرات ہوتے ہیں، یہ ان اثرات کی وجہ سے تمام چیزیں وہیں پر رہ جاتی ہیں۔ اور آج جب لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو اس کو دبانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، عوام کی آواز پر آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے۔ یہی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کے باہر نکلنے سے پہلے آپ ان کے مسائل حل کریں، ان کے مسائل کو سمجھیں، ان کو حل کریں۔ یہ وہ معاملات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ یہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے بہت ٹائم بھی دیا اور بڑے انعماق سے ہماری بات کو سنا۔ یہی میسج ملک کے اندر عوام کی مشکلات کا، ان کے حل کا اور ایک راستہ آگے بنانے کا، کیونکہ آج جہاں پر ہم ہیں اس کے اندر کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، سب ذمہ دار ہیں، لیکن اگر ہم ذمہ داریوں کا ہی ہم تشخیص کرتے رہیں اور اس کے ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہیں تو اسے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں، اور یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہے۔ لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ جب ملک کے اندر مشکل آئے، ان مسائل کو حل کرنے کا راستہ ڈھونڈیں، بہانے بنانے کا راستہ مت ڈھونڈیں۔ یہی بات آج اس فورم سے ہم نے کرنی تھی۔ یہ انشاءاللہ اس معاملے کو آگے بھی بڑھائیں گے۔
لیکن جو آپ نے بلوچستان کے مسائل کا ذکر کیا ہے، میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ان سب معاملات کے حل موجود ہیں۔ وہ کچھ آپ حضرات جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ مثلا میں یہ آپ کو بتا دوں، بجلی اور گیس کے معاملے میں جب میں وزیر اعظم تھا، میں نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں تمام صوبوں کو کہا کہ آپ اپنی گیس بھی لے لیں، آپ اپنی بجلی بھی لے لیں، یہ کمپنیاں بھی لے لیں، یہ صوبے خود چلائیں گیس اور بجلی کے نظام کو، پھر جا کر یہ معاملہ آگے بڑھے گا، پھر یہ احساس جو محرومی ہے ختم ہوگا۔ جو احساس محرومی ہے اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں، ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، احساس محرومی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جو احساس محرومی کی بنیاد پر جس کی اکثریت ملک سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا وہ 6 کروڑ تھے اور ہم 4 کروڑ تھے۔ دنیا میں کوئی اور ایسی مثال نہیں ہے کہ ایک ملک سے اکثریت چھوڑ کر علیحدہ ہو گئی ہو، یہاں پر ہوا۔ تو ہمیں ماضی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، یہ بات کرنی پڑے گی کہ کس طرح ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ملک میں آئے گا۔ آئین آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلیوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی، تاکہ یہ احساس محرومی جو ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، اور جب بھی احساس محرومی ہوتا ہے اس کے اندر کچھ حقائق ہوتے ہیں، کچھ باتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کی ضرورت ہے کہ مسائل کا حل تلاش کریں، ایک دوسرے پر الزام مت لگائیں، اس کا اپنی جگہ ہے، لیکن آج سب کو مل کر حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر سیاسی نظام بھی ہے، اس کے اندر عسکری نظام بھی ہے، اس کے اندر عدالتوں کا نظام بھی ہے۔ آج سب پر لازم ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر ان معاملات کا حل کریں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ ری امیجننگ پاکستان کے عنوان سے کوئٹہ میں قومی ڈائیلاگ سے شاہد خاقان عباسی اظہار خیال کر رہے تھے۔